اللہ کو پہچانو مرنے سے پہلے، اللہ کو جانو مرنے سے پہلے کہ اس ساری کائنات کے پیچھے ایک خالق ہے۔ خالق اسے کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنا دے۔ یہ ہم نے لوہے سے بنایا ہے، اللہ نے لوہے کو لوہے کے بغیر بنایا۔ کائنات کی ہر چیز کو سوچتے جاؤ، اللہ نے ہر چیز کو ہر چیز کے بغیر بنایا، اور بدیع بغیر نمونے کے بنایا۔ شیر کا کوئی سامنے نمونہ نہیں تھا، چیتے کا کوئی نمونہ نہیں تھا، ایناکونڈا کا کوئی نمونہ نہیں تھا، عقاب کا کوئی نمونہ نہیں تھا، آم کا کوئی نمونہ نہیں تھا، کسی چیز کا کوئی نمونہ نہیں تھا، اور کن فیکون یہ اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، زمین آسمان اللہ کے نور سے روشن ہے۔ اینما تولوا فثم للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب پہ اللہ کی شہنشاہی ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے۔ لیکن ایسی آنکھ لاؤ جس میں حیا ہو، بے حیا آنکھ کو نہیں نظر آتا اللہ، حیا والی آنکھ ہو تو چاروں طرف اللہ کی قسم ایک چیونٹی میں مجھے تو اللہ نظر آتا کہ یہ چل رہی ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی چیونٹی، تو اتنی لائن کیسے بناتی؟ یہ کس نے اس کو سکھایا؟ اور مکھی اس کا دماغ سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ مکھی کا دماغ سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ جب اس کو بڑا کر کے دیکھا گیا تو اس میں 1,30,000 خانے تھے، اور ان خانوں کو جوڑنے کے لیے 5 کروڑ تاریں تھی۔ یہ کون ہے کرنے والا؟ یہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ پہلا سبق ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا مجھے اللہ کے آگے ہی جھکنا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کے لیے پکارنا ہے تو اللہ کو پکار جو شارک سے زیادہ قریب ہے۔ اور کیا خوبصورت مثال دیتا ہے کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، اول بھی آخر بھی، زندہ بھی مردہ بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی، مرد بھی عورت بھی، بوڑھے بھی جوان بھی، خشک بھی تر بھی، اگلے بھی پچھلے بھی موجود بھی، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے فَسَأَلُونِي، اور مجھ سے مانگو۔ میں اکیلا بول رہا ہوں، آپ سارے سن رہے ہیں، یہاں مائک پہ 2 آ جائیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، ایک شور کی آواز ہوگی، اور میرا اللہ کہتا ہے تم سارے مل کے مانگو، سارے، ہر ایک الگ الگ مانگے گا۔ گونگے بھی مانگیں، اشاروں سے مانگیں گے، تو میرا اللہ کہتا ہے لا یشغلہ سمع عن سمع، تم سب کی ایک وقت میں سنو گا، اور تمہارے رب کو کوئی کسی جگہ بھی خطا نہیں ہوگی کہ یہ کیا بولا اور اس نے کیا مانگا۔ ایسا طاقتور، ولا یلہہ قول عن قول، سب کا اکٹھے بولنا اسے کسی دوسرے سے غافل نہیں کرے گا۔ پھر سب کو چاہا سب کو دے لے تو اس کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں ہوگی۔ تو بھائیو بہنوں، اللہ اپنا ساتھی بناؤ، اللہ کو اپنا ساتھی بناؤ۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سے تعلق بنانا پڑتا ہے، وہ نہیں بناتے، وہ بے نیاز ہوتے ہیں، اور ان سے تعلق بنانے کے لیے یہ ضمیر کو بھی مارنا پڑتا ہے، ایمان کو بھی مارنا پڑتا ہے، اندر کے انسان کو بھی مارنا پڑتا ہے، اور منافقت کا لبادہ اوڑھنا پڑتا ہے۔ یہ سارے کام کر کے پھر یہاں کے بادشاہوں کے آپ قریب ہو سکتے ہیں، اور جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے اس کو ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ، وہ 70 دفعہ کہتا ہے لبیک میرا بندہ، میری بندی، لبیک میں حاضر ہوں۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص پتھر کے سامنے یا صنم یا صنم 70 سال اس کی پوجا کرتا رہا. ایک دن اس کی زبان سے نکلا یا سمر، غلطی سے. اللہ نے کہا لبیک میرا بندہ. فرشتوں نے کہا یا اللہ غلطی سے کہہ گیا ہے، اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی مجھے بھی پکارے. آج مجھے پکارا ہے، چاہے غلطی سے میں جواب دوں گا. میرا کام ہے جواب دینا. جو اللہ ایسا مہربان ہو اس کو چھوڑ کر کس سے دوستیاں لگا رہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پونڈوں سے آپ کی زندگی بن جائے گی، ڈالر سے آپ کی زندگی بن جائے گی؟ نہیں، بننا اور بگاڑنا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. بیماری اور صحت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. رزق کی کمی اور زیادتی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. محبتیں اور نفرتیں میرے اللہ کے حکم سے ہیں. ایک پتا بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے. یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہاں تو بارشیں کتنی ہوتی ہیں، 6-7 بر اعظم میں بارشیں ہو رہی ہوں. میرا اللہ کہتا ہے میں پورے 7 بر اعظم کی بارشوں میں کتنے قطرے گرے سارے گن کے جانتا ہوں، جو پیچھے ہوئی، جو آگے ہوں گی، جو اب ہو رہی ہیں. یہ علم میرے اللہ کا. اور جتنے درختوں کے پتے ہیں سب کا علم میرے اللہ کو ہے. ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها. ایک پتا بھی گرے تو اللہ کو پتا ہے. دیکھو تمہارے درختوں کے پتے کیسے گرے ہیں اور کتنے زیادہ درخت ہیں. تو اللہ کہتا ہے مجھے سب کا پتا ہے، کہاں گرے، کیسے گرے، کس گاڑی کے ٹائر کے نیچے آئے. تو تمہیں نہیں جانتا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں نہیں جانتا. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم. تم 3 اکٹھے ہوتے ہو نا، کنڈی لگا دو، کوئی نہیں ویندا پہ، شاباش. تو اللہ کہتا ہے الا هو رابعهم، چوتھا میں ہوں. پہلے مینوں کمرے جو کڈو، پھر جو کرنا جے کرو. وہ کہتا ہے الا هو رابعهم، چوتھا میں ہوں. ولا خمسۃ الا هو سادسهم. تم 5 اکٹھے ہو جاؤ، چھٹا تیرا اللہ ہے. ولا اکثر من ذلك ولا ادنى من ذلك ولا اکثر. 6 کے 7 10 20 ہو جاؤ، یا 6 کے 5 4 3 2 1 ہو جاؤ. اللہ کہتا میں تمہارے ساتھ. تم کدھر چھپو گے، کہاں جاؤ گے؟ این تذهبون، چھپ کے دکھاؤ. این المفر، بھاگ کے دکھاؤ. تو جب کہیں بھی کوئی نہ کہیں جہاں میں پناہ ملی، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. اللہ تو منتظر ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کریں اور وہ قبول کرے. میرے نبی کا فرمان صحابہ سے کہا کہ تم سارے نیک ہو جاؤ اور کوئی گناہ نہ کرو. اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں ڈال دے گا. پھر ایک قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی، پھر رو کے اللہ سے توبہ کرے گی، پھر اللہ ان کو معاف کرے گا. اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند. اس لیے میں کہتا ہوں کبھی کسی برے سے بھی نفرت نہ کرنا. پتہ نہیں کب اللہ کی رحمت میں بخشا جائے، کس وقت اللہ کی رحمت کا پھیرا آئے اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. تو کبھی کسی کے دل میں حقارت نہیں ہونی چاہیے، کمی نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ نے اتنا آسان کیا ہے اپنا تعلق بنانا کہ ادھر آپ کہتی ہیں یا کہتے ہو یا اللہ میری توبہ، اللہ کہتا او دوستی ہو، ایک سیکنڈ میں اور دوستی ہو، سب معاف. کہ میرا بندہ اتنے گناہ کر کے دھرتی بھر دے، آسمان تک پہنچا دے، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی، کہ جاؤ معاف. ایسا مہربان اللہ کوئی ملے، ایسا رب کوئی اور ملے گا کسی کو جس کو معاف کر کے خوشی ہو، جسے معاف کرنا پسند ہو. ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ. تو کہنے لگا بخن کا پنجابی میں صحیح ترجمہ ہے. کہنے لگا موجاں ہو گئی، موجاں
تو آپ نے کہا او بھائی کس بات پہ کہہ رہے ہو موجاں ہو گئیاں موجاں؟ ما يحملك على قولك بخن بخن، یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں، وہ میں اس کو اپنے الفاظ میں لے کے بتا رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا موجاں ہو گئیاں موجاں. تو آپ نے کہا کیڑی گل تو ہو گئیاں موجاں؟ کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، اللہ کریم ذات ہے، سخی ذات ہے، مہربان ذات ہے، پکڑے گا نا پھر بھی کہے گا اچھا جاؤ معاف کیا. اس لیے موجاں ہو گئی، پکڑ کے بھی چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا. ایک آدمی کی قیامت کے دن ایک نیکی گھٹ جائے گی، ایک نیکی. اللہ کہیں گے ایک نیکی لیا جنت ڈال. وہ سوچے گا چلو سب سے پہلے ماں کو جاؤں. ماں کہے گی میں تو تجھے پہچانتی نہیں. بیوی کہے گی کون ہے، کتوں آئے ہیں؟ بیٹے کہیں گے، ابا کہے گا، سب انکار کر لیں گے. تو اس کے منہ سے نہ نکلے گی اوئے ہوئے. تو ایک آدمی اس کی یہ اوئے ہوئے سن لے گا، وہ کہے گا او بھائی کیوں ہے؟ کہ یار ایک نیکی سے مار کھا گیا، ایک نیکی گھٹ گئی ہے. اللہ نے کہا کسی نے بھی نہیں دی. کہنے لگا مبارک ہو میں دینا تینوں. کہنے لگا تو مجھے جانتا ہی نہیں ہے، میں نے ماں نہیں دیتی، پیو نہیں دیتی، بیگم نہیں دیتی، تو کیوں؟ اس کہ میری ہے ہی ہکو، ہوئے تعمیل اتر نہ ہوئے تعمیل اتر، تو کوئی فائدہ نہیں، تو لے جا. وہ تو چھلانگے مارتا آئے گا، کہے گا یا اللہ میرا کام بن گیا، مجھے نیکی مل گئی. اللہ تعالیٰ کہیں گے آج کس نے دی؟ کہ وہ فلاں آدمی کا، اس کو بتا. وہ بھی آ جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تم اس کو نیکی دیتے ہو؟ جی دیتا ہوں. کیوں؟ آج تو ماں نہیں دیتی، باپ نہیں دیتا، تم کیوں دے رہو؟ وہ کہے گا یا اللہ میری ایک ہی ہے، ہوئے تو ہمیں تم نے دوزہ کچھ سے پڑھا، نہ ہوئے تو پھر کڑی کر لیا، چلو تیرے بندے کا نفع ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا تم اس سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، یا تو بھی جنت میں اور یہ بھی جنت. اللہ سے دوستی دنیا کا آسان ترین کام ہے کہ باہر سے کچھ نہیں چاہیے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اس من کو سنوارو. کیسے؟ محمد الرسول اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا محمدی بن کے دکھا دو. جن کو برٹش پاسپورٹ نہیں ملتا وہ کتنی دعائیں کرتے ہیں اور کتنے پاپڑ بیلتے ہیں کہ پاسپورٹ مل جائے، پاسپورٹ مل جائے. لبڑا جوڑے گاؤں دا دوڑا رہتا ساڑا ساوا ہے کڑی کڑی. جنت کا پاسپورٹ ملے بات تو تب ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ. محمدی پاسپورٹ چاہیے جس سے جنت کا دروازہ کھلے گا، باقی سارے دروازے بند ہے. سید قریشی وہاں نہیں چلتے، وہاں محمد بلال حبشی نسل، اور حضرت عمر کہتے تھے سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال. اور میرے نبی نے فرمایا جب میں قبر سے نکلوں گا تو بلال کی قبر ہے دمشق میں. آپ نے کہا جب میں قبر سے نکلوں گا میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا، الٹے ہاتھ سے عمر، اور بلال میرے قدموں سے نکلے. وہ شام میں نکلیں گے روضہ نبی سے، اور اس کے لیے اونٹنی لائی جائے گی، میرے لیے براق لایا جائے گا. وہ میرے آگے چلے گا، میں براق پہ پیچھے چلوں گا. جب ہم میدان حشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہیں گے بلال اذان دو، تو سارا مجمع بلال کی اذان سنے. یہ محمدی پاسپورٹ کی قیمت. ایک طرف چاچا ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، سید ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ تعالیٰ نے ایسی ڈانٹ پلائی ابو لہب کو
کہ ہلاک اور برباد ہو جائے ابو لہب، اور بلال کے لیے چند میدان حشر میں اذان کا حکم دیا جا رہا ہے، بلال اذان دے، سب کو سنا۔ جو اقبال نے کہا تھا، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اور آپ نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے آگے آگے چلے، اور میں جا کے دروازے پہ دستک دوں گا تو اندر سے آواز آئے گی، کون؟ تو آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ۔ تو کہے گا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم تھا جب تک میرے حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھول۔ تو دروازہ کھولے گا اور کہے گا میں کبھی کسی کے لیے اٹھا نہیں، آج آپ کے رب نے کہا تھا، رضوان اس کا نام ہے، تم نے خود اٹھ کے دروازہ کھولنا ہے، تو آج میں آپ کے لیے دروازہ کھول رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں اندر داخل ہوں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ داخل ہوں گے پہلے، اور مالدار لوگ بھی جائیں گے لیکن وہ پیچھے ہوں گے، غریب لوگ آگے ہوں گے اور مالدار پیچھے ہوں گے۔ اور ایک اور عجیب حدیث آپ کو سنوں، آپ نے کہا میں جب داخل ہوں گا تو کچھ عورتیں ادھر سے مجھ سے آگے نکل جائیں گی، تو میں ان سے کہوں گا تم کون ہو اپنے نبی سے آگے؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ، ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر ہم نے دوسری شادی نہ کی۔ تو آپ نے کہا اس قربانی پر وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں گی جنت۔ اللہ کے محبوب ہمیں ایک زندگی سکھا کر گئے، اس کے پیچھے یہاں کا چین ہے اور آگے کی جنت ہے۔ دیکھو آپ لوگ یہاں آئے اچھی زندگی کی تلاش میں، آپ کو چیزیں تو اچھی مل گئی، زندگی اچھی نہیں ملی۔ میں 40 سال سے آ رہا ہوں، 1982 میں سب سے پہلے میں کارڈف آیا تھا جماعت میں، 1982 میں، شاید آپ میں سے شاید ہی کوئی ہو، کئی تجمع نہیں ہونے، اور باقی بھی بہت تھوڑے، چھوٹا سا شہر تھا، بالکل چھوٹا سا، اور اس وقت ایک گرجا لے کر مسلمانوں نے مسجد بنائی تھی، تو باقی مسجد بھی کوئی نہیں تھی۔ تو اب تو ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع استراد کا، مردوں کا، سب بہن بھائی ایمان والے ہیں، مسجدیں بھی بہت ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے سکھ چین آئے گا، انگلینڈ آنے سے نہیں، امریکہ آنے سے نہیں، کسی جگہ چلے جاؤ، یہاں اللہ اس کے رسول کا تعلق نہیں ہے تو دکھی زندگی۔ تو آپ لوگوں کو سہولتیں دی گئی ہیں، زندگی خوش نہیں ہے۔ میں ایویں نہیں ہوائی فائر کر رہا، 1982 تو لے کے گن لو کتنے سال ہو گئے میں نام دے، اب میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آنکھوں سے زندگی تھکی ہوئی ہے۔ کروڑوں پتی آدمی ہے، گاڑی خود ڈرائیو کر رہا ہے، تیل بھی آپ پہ پا رہا ہے، ٹائر بھی آپ پہ دھو رہا ہے، میٹ بھی آپ پہ صاف کر رہا ہے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک دوست کے میں گاڑی میں بیٹھا، وہ مجھے عجیب سی لگی، میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ میں پوچھا یار یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ مے بیک ہے۔ میں نے تو نام ہی پہلی دفعہ سنا۔ میں نے کہا کتنے کی ہے؟ اس نے بتایا 2-2.5 لاکھ پاؤنڈ کی۔ میں نے کہا اچھا تو اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی وہ تو ہم خود ہیں۔ تو میں نے کہا اس میں پیٹرول کون ڈالتا ہے؟ وہ جی ہم خود ہیں۔ تو ٹائر کون دھوتا ہے؟ وہ بھی ہم خود ہیں۔ میٹ کون صاف کرتا ہے؟ جی وہ بھی ہم خود۔ فیڈر مو دڑی میں بیک پہ ساڑی سزوکی چنگی ہے، ڈرائیور صبح دا ہے شام دا۔ اور تم اتنے پیسے والے ہو کر بھی تمہارے پاس زندگی کو سکون سے جینے کا تمہارے پاس کوئی چیز کوئی نہیں۔
جیسے ہم وہاں آرام سے بیٹھتے ہیں، محفل لگاتے ہیں اور خوش بیٹھتے ہیں، اپنے ڈیروں میں بیٹھتے ہیں، آپ کو نصیب نہیں ہے۔ جاب 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 جاب، زندگی جہاں تھکی ہوئی ہے، ہاں رول ہے، لا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہاں سکون تو اللہ دیتا ہے نا، وہ پاؤنڈ سے تو نہیں آتا، بڑی گاڑی سے نہیں آتا، اور یہاں سوائے اللہ اس کے رسول کے اور کوئی چیز نہیں پہنچتی۔ جنید جمشید نے جو فیم دیکھا میوزک میں کسی نے نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت جوان اور ایسی شہرت۔ مجھے اس کے پاس سے نوجوان لے کر آیا، میں تو جانتا نہیں، تو میں نے تھوڑی سی بات کی تو اس نے میری بات کاٹ دی، کہنے لگا جی میرا ایک سوال ہے۔ کیا؟ کہ ایک پاکستانی جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن پھر بھی میں اندر سے ویران ہوں، میرا اندر خالی ہے، یہاں اندھیرا ہے۔ میں سے بول رہا ہے اور کہا میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل کوئی، یہ اس کے الفاظ، اور آپ سوچ میں نہیں سکتے کہ کس سین تک وہ تھا نوجوان۔ تو میں نے کہا تمہارے اس گھٹنے میں درد ہے، تم یہاں میڈیسن لگا رہے ہو، فائدہ ہوگا؟ کہنے کہا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں جا رہی، جہاں درد نہیں وہاں تم دوا لگا رہے۔ میں نے کہا میرے پیارے، تم چین کو ڈھونڈ رہے ہو 5 اسٹار ہوٹل میں، میوزک میں، لڑکی میں، شراب میں، یہ چیزیں تو اندر جاتی نہیں۔ یہاں صرف اللہ اس کا رسول کے لیے یہ گیٹ کھلتا ہے اور کسی کے لیے نہیں کھلتا، تو لہذا وہ تم ان کو دے ہی نہیں رہے ہو۔ یہ 97 کی بات ہے، 2002 میں وہ 4 مہینے کے لیے نکل گیا تبلیغ میں۔ مجھے اس کا فون آیا، مولانا صاحب میں اس وقت بالا کوٹ میں ہوں، ایک پرانی مسجد ہے، ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، ٹوٹا ہوا فرش ہے، میں اس پہ لیٹا ہوا ہوں، جو مزہ میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں مل گیا، مجھے لگتا میں ہوا میں اڑ جاؤں گا۔ میں نے کہا چیز اندر پہنچ گئی ہے، اللہ اس کا رسول کا تعلق اندر پہنچ گیا ہے، اس کے بغیر دنیا کٹھی کر لو، اللہ کی قسم سکھ نہیں ملے۔ نبی کی زندگی اپنا، اور فیملیز بیٹھے ہو، میرے نبی نے 11 شادیاں کی، کیوں؟ زندگی سمجھانے کے لیے۔ مشکل ترین دین ہے گھر کا، تہجد پڑھنی آسان ہے، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا یہ بہت آسان ہے، صدقہ کرنا، لیکن گھر میں نبی والے طریقے پر گھر کو چلانا، بیوی کے ساتھ وہ سلوک، بیوی کا خامن کے ساتھ وہ سلوک جو میرے نبی نے بتایا ہے، وہ ہوگا تو گھر میں چین آئے گا، ورنہ کبھی نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ 11 شادیاں کی زندگی سمجھانے کے لیے۔ آپ دیکھیں نا 25 سال کے نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کر رہے ہیں، جو ایک دفعہ منگنی ٹوٹی، ورقہ بن نوفل، ایک نکاح، ایک شادی ہوئی، ابو حالہ ان کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، دوسری شادی ہوئی، ابو ابن عابد ایک بیٹا ہوا، دونوں سے اولاد ہوئی، وہ بھی فوت ہو گئے، 2 دفعہ بیوہ، ایک دفعہ منگنی ٹوٹی، عمر 40 سال، میرے نبی کی 25 سال، اور ان سے شادی ہو رہی، اور آپ ایسے حسین تھے کہ کائنات میں ایسا ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہاں 25 سال کے لڑکے سے کہو کہ تیری 40 سال کی بیوہ سے شادی کر، وہ انشاءاللہ 10 میں بغیر ہی پاکستان دوڑ جائے گا۔ تو میرے نبی جیسی ہستی
ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق، ایسا حسن تھا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ ان کو کنواری لڑکیوں کی کمی تھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا پھر 10 شادیاں، کہا آپ نے کہ میں نے جہاں بھی شادی کی پہلے اللہ نے حکم دیا پھر میں نے شادی کی۔ یہ آپ نے زندگی سکھائی، چونکہ عربوں میں شدت تھی عورتوں پر، مار پیٹ، وہ تو بچیوں کو تو دفن کر دیتے تھے زندہ ہی، تو اس میں پھر بیویوں کے ساتھ برا سلوک تھا۔ تو پھر آپ ایک دفعہ عورتوں کا وفد آیا مدینے میں حضرت ام عائشہ کے پاس کے ہمارے خامد ہمیں مارتے ہیں، تو آپ نے سب کو جمع کیا اور آپ کا چہرہ غصے سے لال سرخ تھا۔ آپ نے کہا جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس میں کوئی انسانیت نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے جو عورت پہ ہاتھ، ان کو کہہ رہے ہیں صحابہ کو جو اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی انسانیت نہیں ہے، ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین کون کھڑے ہوں گے؟ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں گے وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ تو میرے نبی نے زندگی سکھائی، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے سمجھایا کہ شادی کیسے کی جاتی ہے، اپنی شادی کر کے سمجھایا کہ شادی کیسے کی جاتی ہے، اور پھر گزارا کر کے دکھایا کہ گزارا آپ اپنے گھر میں خود جھاڑو دے رہے ہیں، 2 جہان کے سردار ہیں، قاب قوسین ہیں، اور گھر میں جھاڑو بھی دے رہے ہیں اور برتن حضرت عائشہ کے ساتھ مل کے دھو رہے ہیں۔ اور حضرت عائشہ کو شروع میں آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، آپ خود آٹا گوند کے اما عائشہ کو دیتے تھے۔ بتاؤ خرید سے تو اسی بھی کام کر دے، سارے پانڈے پونڈے دھون لے اور اسے ارا رکھے۔ پاکستان میں یہ بات عجیب لگتی ہے، ایسے تو ماشاءاللہ سارے کام میں۔ تو میرے نبی نے خود کام کر کے اپنی بیوی کے ساتھ، ایک دفعہ حبشی آئے تو وہ مسجد میں کھیل رہے تھے خنجروں کے ساتھ، تو آپ نے کہا عائشہ آؤ تمہیں تماشا دکھاؤں۔ سوڈانی تھے تو آپ ایسے کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ پیچھے کھڑی ہو، تو یہاں انہوں نے سر رکھا اور وہ تماشا دیکھتے 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 کافی دیر ہو گئی، تو آپ نے کہا عائشہ بس نہ کریں، تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں ابھی میرا دل نہیں بھرا، تو آپ نے یہ نہیں کہا تو تجھے پتہ نہیں میں نبی ہوں، تجھے میرا خیال ہی نہیں، آپ کھڑے رہے۔ جب حضرت عائشہ نے کہا پھر آؤ واپس سے، اور دوسری دفعہ حبشہ سے آئے، وہ بھی خنجروں کا کھیل جانتے تھے۔ پہلے میرے نبی نے خود کہا، اس دفعہ اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ کھیل دیکھنا، آپ نے کہا آ جاؤ، تو آپ نے انہیں اپنے پیچھے کھڑا کیا، دکھانا شروع کیا، تو وہ پہلوں سے زیادہ دلچسپ تھا، تو آپ تھک کے کبھی ایک پاؤں پر سہارا لیتے اور اس کو فری کرتے، پھر کبھی اس پر پریشر ڈال کے اس کو فری کرتے، پھر کہتے عائشہ بس نہ کریں، کہ نہیں یا رسول اللہ میرا دل نہیں کرا، تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک۔ 2 جہان کی سرداری ہو، قاب قوسین مقام ہو، مقام محمود پہ جلوہ افروز ہو، اللہ کا جھنڈا ہاتھ میں ہو، جنت کی چابی ہاتھ میں ہو، وجہ کائنات ہوں، 7 آسمانوں کو پار کریں، سدرۃ المنتہا کو پار کریں، عرش کے پر جا کے قدم رکھیں، پہلی ہستی جن کے قدم عرش پہ پڑے اور سارے پردے اٹھ جائیں اور اللہ سامنے آ کر کہے السلام علیک ایھا النبی، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ کیا شان ہے، کسی نبی کی اولاد کے لیے سرداری نہیں کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں،
جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی سے کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگجو، لڑنے والا. کہا نہیں، اس کا نام حسن ہے. 10 مہینے بعد حسین پیدا ہوئے. آپ نے کہا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. کہا نہیں، حسین. پھر آپ نے کہا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے سنبھالے ہوئے تھے، کسی کے 2 نام یہ نہیں رکھے گئے، پہلی دفعہ میرے بچوں کے لیے یہ نام رکھے گئے، حسن حسین. اور عربوں میں بچے کو اٹھانا یہ عیب تھا، عرب کے سرداروں میں نہیں اٹھاتے تھے، بالکل وہ پیار نہیں کرتے تھے. تو میرے نبی دونوں بچوں کو یہاں پہ اٹھانا تو ایک عام چیز ہے، لیکن آپ نے یہاں بٹھایا ہوا، ایک کوئی حسن کو ادھر حسین کو ادھر. جب آپ ان کو یہاں بٹھا کے باہر آئے تو سارے صحابہ کی آنکھیں پھٹ گئی. آخر ایک بول پڑا یا رسول اللہ یہ کیا، آپ کو اتنا پیار ہے؟ آپ نے کہا ہاں مجھے بھی پیار ہے اور میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے گا. سبحان، جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا. اور یہ میرے جنت کے پھول ہیں، میری جنت کی ٹہنیاں ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اتنا بڑا نبی بچوں کے لیے وقت نکالتا ہے، اور آپ کی چھوٹی سی جاب ہے اور آپ کو پتہ نہیں بچہ کیا کر رہا ہے، کہاں سوتا ہے، کب اٹھتا ہے. جاب بیوی بھی جاب کر رہی ہے، خاوند بھی جاب کر رہا ہے، تو سب سے قیمتی دولت جو بچے ہیں وہ کس کے حوالے کرو. یہاں تو وہ ہمارے ملکوں میں چلو وہ بہت برے ہو جائیں گے لیکن وہ دین تو نہیں چھوڑیں گے، یہاں تو دین چھوڑ جائیں گے. اگر آپ اپنے، میرا نبی وقت نکالتا ہے اپنے بچوں کے، اور آپ گھر جاتے حضرت فاطمہ کے اور وہاں یہ پوز بناتے اور کہتے حسن حسین آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ، دونوں کو اپنی کمر پہ بٹھا کے کمر میں چکر لگا، اور پھر اوپر منہ کر کے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے. پھر دونوں کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھاتے اور اکیلی کو چکر لگواتے. ایک دن حضرت جابر اوپر سے آگئے، حسن حسین کمر پر تھے، کہنے اوہ اتنی بڑی سواری. تو آپ نے کہا اوہ اتنے بڑے سوار، اپنے ادھر متوجہ کر، کہا اتنی بڑی سواری، آپ نے کہا اتنے بڑے سوار. یہ اپنے بچوں کے لیے 2 جہان کا سردار ٹائم دے رہا ہے، جس کو اللہ کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی. وقت نکالتے ہیں، دونوں کی کشتی کرا رہے ہیں، وہ خود بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ان میں حصہ لے رہے ہیں. اور حسن جو تھے حسین کو دبا رہے تھے، چونکہ وہ چھوٹے تھے نا، تو آپ حسین کو تھاپڑا مارتے، شاباش حسین شاباش، ہمت کر حسین حسین. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ کوئی تھاپڑا حسن کو بھی دے دیں، سارا حسین کو ہی دے رہے ہیں. تو آپ نے کہا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، یہ حسین کو تھاپڑے دے رہا ہے، میں بھی اسے ہی تھاپڑے دے رہا. سبحان، کیا اللہ نے اولاد دی. کسی نبی کی اولاد کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ وہ جنت کے سردار بن جائیں، اور میرا نبی اپنے بچوں کے لیے وقت نکالتا ہے. تو اپنے بچوں کو وقت دینا یہ عورتوں کا سب سے بڑا فریضہ ہے. اسلام میں کیوں عورت کو اللہ نے جاب سے روکا ہے؟ کوئی حرام نہیں کر رہا ہوں میں، کہ اصل جاب سے ہٹ جائے گی، بچے نسل کون تیار کرے گا؟ یہ تو گھر کا جو پودا ہوتا ہے اس کی کانٹ چھانٹ ہوتی ہے، پھر خوبصورت ہو. جو جنگل کا ہوتا ہے وہ درخت ہوتا ہے، ایک ٹانی ایدے گئی ہے، کہندے گئے، اٹھتے گئی ہے، کھٹاں گئی. تو جو ماں باپ اولاد کو توجہ نہیں دیتے تو پھر وہ جنگل کے درخت بن جاتے ہیں. جب ان کو ٹائم، میرا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ کے نصیحتیں شروع کر دو، ان کے پاس بیٹھو، انہیں ٹائم دو. تمہاری وائبس، تمہارا بلوٹوتھ جڑنا چاہیے.
نصیحتیں تو کرتے ہو، پہلے بلوٹوتھ تو کھولو، اس کو کھولتے نہیں، نصیحت ٹھوکی جاندے ٹھوکی جاندے، وہ ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں، میں ایک لفظ اندر نہیں جا رہا۔ ایک جگہ میں گیا تو عورتیں ایسے ہی آئیں، مولانا یہ ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں۔ میں کہا تو اسی ڈین ہو یا ماں ہو؟ وہ بے وقوف ہو، یہ کیا پوچھ رہے ہو؟ تمہارے بچے تم سے ڈرے؟ یہ سوال تو بنتا ہے کہ ہمارے بچے ہم سے پیار نہیں کرتے، لیکن ہمارے بچے ہم سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو ڈرنا بن جاؤ۔ اور ڈریکولا کی فلم دیکھی تھی کالج میں، ہمارے دانت ایسے نکالے ہوئے تھے اس میں، تم بھی یہاں مصنوعی دانت لگا دو۔ میرا نبی ایک زندگی دے کر گیا ہے، سکھا کر گئے، اور عربوں میں جیسے بچے کو اٹھانا عیب تھا، ایسے ہی بیوی کے بارے میں اظہار محبت کرنا بھی عیب تھا، اور اسے بہت بڑا عیب سمجھتے تھے۔ تو اس ماحول میں بھری محفل میں ایک صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت؟ تو آپ نے زور سے کہا عائشہ سے۔ وہ صحابہ بھی ہل گئے، وہ پچھڑالا بھی ہل گیا۔ اس نے فوراً کہا نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو میرے نبی کو پتہ چل گیا بھائی گولی اندر نہیں گئی، باہر رہ گئی۔ تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، پھر حضرت عائشہ کا نام لیا، عائشہ کے ابا سے۔ اور بیوی سے اظہار محبت کرو، بیوی خامن سے اظہار محبت کرے، یہ دین ہے۔ آپ نے کہا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا تو جنت میں میری بیوی ہے، تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا، مجھے تو مرنا آسان ہو گیا ہے۔ یہ اظہار محبت اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے یہ ڈوز ہے، ڈوز ہے۔ صرف یہ بھروسہ کہ میرے بچے ہیں اور آپ کے اندر سے اظہار نہ ہو، کٹ جائے گی لائن، وہ وائی فائی جڑ نہیں سکے گا، کٹ جائے گا۔ اظہار، میرے نبی اظہار کر رہے ہیں اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے۔